ایپیسوڈ 179۔ شہلا کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ تمہارا خیال ہے، میرا کھیل کم سے کم تمہارے ہاتھوں ختم نہیں ہوگا۔ میں نے سکون سے کہا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی۔ تم ان چند افراد میں سے ہو جن پر ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو پھر یہ پستول کس خوشی میں نکالا ہے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے برآمدے میں داخلی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے مجھ پر سے نظریں ہٹائے بغیر لاک کے اوپر لگا ایک بٹن دبایا تو اس کی سرخ روشنی جل اٹھی۔ یہ پستول میں نے صرف اس لیے نکالا ہے کہ تم مجھے روکو مت۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس طرح تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ اس نے اضطراری انداز میں پستول سیدھا کر لیا۔ شہباز، آگے مت آؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ مجھے اس کے لیے مجبور مت کرو۔ پلان تو تم نے اچھا بنایا، خود کو خوفزدہ ظاہر کیا اور مجھ سے پستول حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب میں اس سے 4 قدم دور تھا۔ بس شہباز، اب ایک قدم آگے مت آنا۔ اس کے چہرے پر سختی نمودار ہو گئی۔ ورنہ تم گولی مار دو گی؟ لیکن کس چیز سے؟ اس خالی پستول سے؟ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ پستول میں میگزین موجود ہے۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے آہستہ سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو اس میں پستول کا میگزین دبا ہوا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ پستول کے دستے کی طرف گئی۔ میرے لیے ایک لمحے کی مہلت کافی تھی۔ میں نے نیچے ہوتے ہوئے اس کا پستول والا ہاتھ تھام کر اوپر کیا۔ اس نے گولی چلا دی لیکن وہ ہوا میں گئی۔ میں نے اسے دوسرے فائر کی مہلت نہیں دی اور پستول چھین لیا۔ پستول چھل جانے کے بعد اس نے مشتعل ہو کر گالی دی اور مجھے لات مارنے کی کوشش کی۔ میں نے ذرا سا گھٹنا موڑ کر اس کا وار روکا اور اسے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے کوئی ایسا وار کرنے سے گریز کیا جس سے اسے چوٹ لگے۔ وہ دیوار سے ٹک کر ہانپنے لگی اور مجھے گھورنے لگی۔ ایاز نے گیٹ کے اوپر سے جھانکا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پہلے نہیں تھا لیکن اب ہے۔ ذرا باہر دیکھنا، اس فائر کا رد عمل نظر آ رہا ہے؟ نہیں جناب، صرف ایک کتا تھا۔ فائر ہوتے اس نے دوڑ لگا دی۔ اب باہر کوئی نہیں ہے۔ صحیح سے دیکھو یار، کہیں کوئی گھر سے نہ جھانک رہو اور اسے ہماری سرگرمیاں مشکوک لگی تو وہ پولیس کو کال کر سکتا ہے۔ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ فائر کی آواز زیادہ دور تک نہیں گئی اور اگر کسی نے سنا بھی ہے تو اسے کوئی پٹاخہ یا کسی گاڑی کے سائلنسر کا مس فائر سمجھا ہوگا۔ شہلا نے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ تم نے مجھے بیوقوف بنایا۔ میگزین دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے یہی سمجھی کہ پستول خالی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے پاس اضافی میگزین رکھتا ہوں۔ اب یہ دروازہ کھولو اور کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں لاک کے فنگر پرنٹ ریڈر پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ چند لمحے بعد کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ ذرا سا کھلا، اندر لاؤنج میں خود بخود روشنی ہو گئی۔ شہلا نے یہاں واقعی جدید ترین سسٹم نصب کرایا تھا۔ لاؤنج زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اپنی سجاوٹ اور فرنیچر کی وجہ سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ ایاز، ہوشیار رہنا۔ باہر کی طرف سے آپ بے فکر رہیں جناب۔ میں شہلا کے ساتھ اندر آیا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ گوئنسٹ کنال پر پھیلا پوری طرح کورڈ مکان تھا، سوائے سامنے کے چھوٹے لان اور کار پوچھ کے۔ لانچ کے ایک طرف بہترین کچن تھا اور اس سے آگے 2 کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ مکان اندر سے بہت صاف ستھرا اور چمک رہا تھا۔ شہلا نے کہا، یہ سینٹرلی اے سی ہے اور یہاں ہوا کی آمد و رفت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے گرد و غبار اندر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پلان کہاں ہے تمہارا؟ وہ مجھے کچن سے آگے بنے ایک کمرے میں لائی۔ یہ بیڈ روم تھا۔ اس نے الماری کھولی، اس کے خفیہ خانے سے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کور والی فائل نکال کر میری طرف اچھال دی۔ میں نے فائل کیچ کی۔ اس میں ہے پلان؟ اس میں صرف آؤٹ لائن ہے، وہ بولی اور پھر اپنے ماتھے پر انگلی رکھی۔ اصل پلان یہاں محفوظ ہے۔ میں جھنجھلا گیا، تو تم بلا وجہ یہاں لائی ہو مجھے؟ کیا مجھے تمہارا سر توڑ کر اس میں سے پلان نکالنا پڑے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے جب میں تم سے تعاون کر رہی ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے دیکھ کر تم میرا پلان آسانی سے سمجھ جاؤ گے۔ شہلا، تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیوں؟ کیا مجھے اس کا حق نہیں ہے؟ میں ایک حسین عورت ہوں، کیا نہیں ہوں؟ اگر ہو تو یہ کون سا موقع ہے؟ یہی تو موقع ہے، یہاں اور کوئی نہیں ہے، بس ہم دونوں ہیں۔ سمجھ لو کہ میں بھی نہیں ہوں۔ اچھا، تب میں کپڑے بدل رہی ہوں کیونکہ میں یہاں اکیلی ہوں اور یہ باسی کپڑے برداشت نہیں ہو رہے۔ کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کچھ کپڑے اور دوسرا سامان لے لو جس کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تم میں تو ذرا بھی سینس آف ہیومر نہیں ہے۔ جس قسم کا تم چاہتی ہو وہ بالکل نہیں ہے۔ اب جو کرنا ہے 10 منٹ کے اندر اندر کر لو کیونکہ اس کے بعد یہ جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میں نے کہا اور جیب سے ایک آتش گیر ٹائم بم نکال لیا۔ عبداللہ نے ان بموں کا ایک پورا سیٹ دیا تھا۔ شہلا کے ساتھ آتے ہوئے میں ایک لے آیا تھا کہ شاید کہیں ضرورت پڑ جائے۔ میں نے اس پر 10 منٹ بعد کا وقت سیٹ کر دیا۔ یہ دیکھو، ٹائمر چل پڑا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے چیخ کر کہا اور میری طرف لپکی، لیکن اس کے قریب آنے سے پہلے میں نے پاؤں اٹھا کر اسے روکا اور پھر بستر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ پلٹ کر بستر پر جا گری۔ اس کے اٹھنے سے پہلے میں نے اس کی کمر پر پاؤں رکھ دیا۔ اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بس اب کچھ مت کرنا۔ اگر اس مکان کے ساتھ جل کر نہیں مرنا چاہتی ہو تو جو کرنا ہے 10 منٹ میں کر لو، بلکہ اب 9.5 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں نے پاؤں ہٹا لیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور متلجی لہجے میں بولی،
پلیز شہباز یہ مت کرو، میں نے بڑی محنت سے اس مکان کو اس شکل میں ڈھالا ہے، مجھے اس جگہ سے عشق ہے۔ افسوس، تم نے محبت کرنے کے لیے ایک بے جان مکان کو پسند کیا ہے، صرف 9 منٹ رہ گئے ہیں۔ ہاں، کیونکہ آج کل کے انسان محبت کے لائق کہاں ہیں، میں اس مکان کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ شہلا، تم باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہو، ابھی تمہارے پاس موقع ہے، یہاں تمہاری کوئی اہم چیز ہے تو اسے نکال لو، اب 8 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کی بات نہیں سنوں گا، وہ الماری کی طرف لپکی تو میں نے پستول اس کی طرف سیدھا کر لیا۔ کوئی غلط حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا، مجھے گولی چلانے میں وقت نہیں لگے گا۔ اس نے ایک چرمی بیگ نکالا اور پھر کچھ کپڑے نکال کر ایک خالی بیگ میں ڈالے۔ اسی بیگ میں اس نے ایک لاکر سے زیورات کے ڈبے نکال کر رکھے۔ چرمی بیگ پر نمبروں والا لاک تھا، لیکن بیگ اس نے صرف زپ سے بند کیا۔ یقیناً چرمی بیگ میں کوئی قیمتی چیز تھی۔ اس نے 5 منٹ میں سب کچھ تیار کر لیا۔ میں نے سب لے لیا۔ اس بیگ میں کیا ہے؟ اس میں میری کچھ اہم چیزیں ہیں۔ مجھے دکھاؤ، ورنہ بیگ یہیں چھوڑ جاؤ۔ وہ سمجھ گئی کہ میں نہیں مانوں گا۔ مجبوراً اس نے نمبروں والا لاک ترتیب دے کر کھولا اور بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں خاصی مالیت کی کرنسی تھی، یہ شاید 1 کروڑ روپے تھے۔ 5000 والے نوٹوں کی 20 گڈیاں تھیں، کرنسی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں نے اطمینان سے بیگ اسے واپس کر دیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا، تم اسے واپس کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ رقم تمہاری ہے اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ باہر چلو، تم نے جو بم لگایا وہ پھٹ نہ جائے، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں باہر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تالا خودکار طریقے سے لگ جاتا تھا اور اسے دوبارہ کھولنے کے لیے شہلا کے انگوٹھے کی ضرورت پڑتی۔ باہر آتے ہی میں نے بم جیب میں سے نکال کر اس کا ٹائمر آف کر کے اسے ریسیٹ کیا۔ اب اسے دوبارہ ایکٹیو کرنا پڑتا۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ تم نے یہ بم تو لگایا ہی نہیں۔ میں نے بم جیب میں رکھ لیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مس شہلا رضوی، میرا یہ مذاق کیسا لگا؟ اس کے چہرے پر بیک وقت غصے، بے بسی اور شک کے تاثرات نمودار ہوئے۔ تم واقعی مذاق کر رہے تھے؟ ہاں، میرا مذاق ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کیا تم نے مجھے مرشد یا فتح خان جیسا کوئی نفسیاتی مریض سمجھ رکھا جو دشمن سے وابستہ ہر چیز کو تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں، چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو؟ مجھے تمہارا گھر بہت اچھا لگا ہے اور جو چیز مجھے اچھی لگے میں اسے تباہ نہیں کرتا۔ شہباز، تم نے تو میرا دل جیت لیا۔ آئی لو یو۔ معاف کرنا، مجھے تمہارے دل کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لاکر میں پڑا بریف کیس چاہیے۔ اگر تم بلا وجہ ٹانگ اڑا کر نہ رکھتی تو میں اب تک خود لاکر تک رسائی حاصل کر چکا ہوتا۔ اس پلان کی مدد سے تم نہایت آسانی سے لاکر تک پہنچ جاؤ گے۔ کیا ہے اس میں؟ اس میں بینک کے اندر کا مکمل نقشہ ہے اور لاکر روم کی تصاویر بھی، حفاظتی انتظامات کے بارے میں مکمل معلومات ہیں۔ بینک کے اندر کوئی تمہارا مددگار بھی ہے، شاید اس کا نام لیاقت۔ اس وقت میں نے غلط بتایا تھا، اس کا نام شاہد منظور ہے اور وہ بینک میں سیکیورٹی سپروائزر ہے۔ اب بینک والے گارڈز نجی سیکیورٹی کمپنی سے لیتے ہیں، لیکن سپروائزر ان کا اپنا ملازم ہوتا ہے۔ خاص طور سے جن بینکوں میں زیادہ کیش یا لاکرز ہوتے ہیں وہاں لازمی بینک کا اپنا ملازم سیکیورٹی سپروائزر ہوتا ہے، کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں جب گارڈز ہی بینک کو رات کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شاہد منظور تم سے تعاون پر آمادہ ہے، ممکن ہے وہ تمہیں الو بنا رہا ہو، اس کا کام تو نکل چکا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کی مدد سے میں سب معلوم کر چکی ہوں اور بذات خود جا کر دیکھ بھی چکی ہوں، کیونکہ اکثر اس کی ڈیوٹی رات کو ہوتی تھی اور میں اس سے ملنے کے بہانے بینک پہنچ جاتی تھی۔ مجھے کیش روم اور لاکر روم دروازوں کے کوڈز بھی معلوم ہو گئے ہیں۔ ان کے کوڈز ہر روز بدل دیے جاتے ہوں گے؟ نہیں، ان کے کوڈز ہر ہفتے بدلے جاتے ہیں۔ 5 مختلف کوڈز ہیں اور ہر 5ویں ہفتے پہلے والا کوڈ آ جاتا ہے۔ میرے پاس تمام کوڈز محفوظ ہیں۔ ہم صحن میں کھڑے بات کر رہے تھے۔ شہلا بہت خوش تھی کہ میں نے اس کے مکان کو تباہ نہیں کیا۔ ایاز نے گیٹ کے اوپر سے جھانکا۔ جناب، باقی گفتگو راستے میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اتفاق کیا اور سہارا دے کر شہلا کو دیوار پر چڑھانا چاہا، لیکن وہ خود ہی ایک چھلانگ میں اوپر چڑھ گئی اور دوسری طرف کود گئی۔ اس نے مجھے صحیح سے الو بنایا تھا۔ وہ تو مجھے بروقت ترکیب سوچ گئی اور میں پستول لینے میں کامیاب رہا، ورنہ امکان تھا کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی۔ جب تک میں باہر آیا، ایاز اسے پچھلے حصے میں بٹھا کر جیپ اسٹارٹ کر چکا تھا۔ میں بیٹھا تو اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ جب فائر ہوا تو کسی طرف سے رد عمل نہیں آیا تھا، لیکن کچھ دیر سے بائیں طرف کے ایک مکان سے ایک بڑی بھی آ کر کئی بار جھانک چکی ہیں۔ ان کو شک ہو رہا تھا۔ ایاز نے بتایا، ممکن انہوں نے پولیس کو کال کر دی ہو سکتا ہے۔ ایاز نے کہا اور مجھے یاد دلایا، خاتون کی آنکھیں بند کرنی ہیں۔ میں عقب میں آیا اور شہلا کے احتجاج اور مزاحمت کے باوجود اسے دوبارہ ہتھکڑی لگا کر اس کی آنکھوں اور منہ پر ٹیپ لگا دیا۔ اس کے دونوں بیگ اس کے پاس تھے۔ واپس آ کر میں نے فائل کھولی۔ اس میں سچ مچ بینک کا مکمل اندرونی نقشہ تھا اور ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ بتائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ لاکر روم کی فل سائز تصاویر تھیں۔ یہ کسی بہترین ڈیجیٹل کیمرے سے لی گئی تھیں اور ان کی ریزولوشن لاجواب تھی۔ ایک کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ پر نمبروں سے کھلنے والے تالوں کے نمبرز لکھے تھے۔ 2 تالوں کے 5 مختلف کوڈز تھے، جن میں سے ایک ہفتے میں ایک بار استعمال ہوتا تھا۔ رات کے وقت بینک میں 4 گارڈز ہوتے تھے، 2 باہر اور 2 اندر۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد اندر اور باہر والوں کی ڈیوٹی بدل جاتی تھی۔
सिक्योरिटी सुपरवाइजर बैंक के अंदरूनी हिस्से में होता था, जहां तक किसी गार्ड की रसाई भी मुमकिन नहीं थी। अगर कोई डकैती की नीयत से बैंक में आए और अंदर वाले गार्ड्स पर काबू भी पा ले, तब भी वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर पर काबू नहीं पा सकता था। सुपरवाइजर अंदर कैमरों की मदद से बैंक के बाहर और बैरूनी हॉल पर हर जगह मुकम्मल नजर रखे होता था, और ज़रा सा खतरा देखते वो ना सिर्फ अलार्म बजा देता बल्कि पुलिस और सिक्योरिटी कंपनी को कॉल भी कर देता। डाकू अंदर नहीं घुस सकते थे क्योंकि उन्हें सेफ रूम का दरवाज़ा काटना पड़ता, और ये कोई आसान काम नहीं था। बैंक वालों ने वाकई बहुत अच्छे हिफाजती इंतजाम किए थे। उनकी मौजूदगी में डाका मारना या बैंक में घुसना आसान काम नहीं था, लेकिन शैला का कहना था कि उसका हैरानकुन हद तक प्लान आसान था, जिसकी मदद से बैंक में बआसानी घुसा जा सकता था। हम वापस आए तो वसीम गया हुआ था। उसे उस औरत के ठिकाने का पता चलाना था जिसे गुज़िश्ता रात फाजली उस कोठी में ले गया था। अयाज शैला को नीचे ले गया। मैंने वसीम को कॉल की। काम हो गया? जी जनाब, उस औरत का पता मिल गया है। ऊंची पार्टी है, एफ सेक्टर में एक अपार्टमेंट में रहती है, शबाना नाम है, और काम का तो आपको पता ही है। फाजली वहाँ से निकला या नहीं? निकला था, लेकिन जो आदमी उसके पीछे था उसकी बाइक अचानक पंचर हो गई और फाजली निकल गया। उसके बाद वो दोबारा कोठी की तरफ नहीं आया। उसकी किस्मत भी अच्छी है, कई बार वो मेरे निशाने पर आने के बाद निकला है। शबाना के लिए क्या प्लान है? उसे आज रात घर से निकलने पर उठा लिया जाएगा, और अगर वो नहीं निकली तो ये काम कल किया जाएगा। ठीक सोचा तुमने, उसके घर में घुसना मुनासिब नहीं होगा। मैंने आपकी मोबाइल कमांड सेंटर वाली बात पर गौर किया है। ये बिल्कुल मुमकिन है। इसके लिए हमें एक अदद ताकतवर इंजन वाली वैन या माइक्रो बस दरकार होगी। अंदाजन कितने की मिल जाएगी? मैंने दिल ही दिल में अपने असासों का हिसाब लगाते हुए कहा, अच्छी हालत में पुरानी वैन या माइक्रो बस 15 के आसपास से मिल जाएगी। मैं आज के ज़िम्मे काम लगाता हूँ। उसे गाड़ियों के बारे में बड़ी अच्छी तरह इल्म है, और ये भी जानता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। ये ठीक रहेगा, उसे मेरे पास भेज दे। उस खबीस के आदमियों वाला मामला सफ़ीर देख लेगा। उसने मुर्शिद का नाम लेने से गुरेज किया। उसके लिए मैं भी यहाँ हूँ, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने अयाज को बुलाया। उसे अपने पास मौजूद तमाम रकम दी। ये कोई 10 लाख के करीब थी। उसे वसीम के प्लान के बारे में समझाया। हमें एक अच्छी हालत में वैन या माइक्रो बस की ज़रूरत है। कोशिश करो कि ये काम आज हो जाए। अगर मतलूबा गाड़ी मिल जाए तो उसका सौदा कर लेना। मैं भी रवाना हो जाता हूँ। मैं ऐसे कई शोरूम से वाकिफ़ हूँ जहाँ इस किस्म की गाड़ी मिल सकती है। गुड। फिर मैंने सफ़ीर के बारे में पूछा, कहाँ है वो? नीचे बीतू के साथ मुर्शिद के आदमियों के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने मेरी ड्यूटी संभाल ली है। मैं नीचे आया तो कैदियों के कमरे से शोर की आवाज़ आ रही थी। गालिबन ये जमील था। वो वावेला मचा रहा था। मैंने अंदर झांका तो बीतू उसे पंचिंग बैग के तौर पर इस्तेमाल करा था और उसका नाक मुंह बराबर कर दिया था। सफ़ीर मारधाड़ वाले कामों से ज़रा गुरेज करता था, खासतौर से जब वो हाथ से करने पड़े। इसलिए वो एक तरफ खड़ा तमाशा देख रहा था। दूसरे का नाम शायद खुर्रम था। उसके पाँव में गोली लगी थी और वो एक तरफ दीवार से टिका हाँप रहा था। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में उसकी अकड़ में कमी आई थी। भूख, गोली के ख़राब होते ज़ख्मों की तकलीफ और सर्दी के साथ मुसलसल खातिर तवाज़ुन ने उनको सीधा कर दिया था। मैं अंदर आया और सफ़ीर से पूछा, इनकी याददाश्त बेहतर हुई? बहुत हद तक। इसे याद आ गया कि राहिला का कत्ल इसने किया था। उसने खुर्रम की तरफ इशारा किया, और ये काम इसने मुर्शिद के कहने पर किया था। क्या फ़ायदा कि यहाँ इकरार कर रहा है, लेकिन इसे पुलिस के हवाले किया तो ये मुकर जाएगा और वही राग अलापेगा जो इसे मुर्शिद समझाएगा। नहीं, मैं पुलिस के सामने भी यही कहूँगा। वो बिलबिला कर बोला। वो हमें बेवकूफ़ समझ रहा था। ऐसे नहीं, तुम साफ सुथरे होकर यह बयान रिकॉर्ड कराओगे तभी तुम्हारी जान छूटेगी। वो बिद का कैसा बयान? यही कि तुमने मुर्शिद के हुक्म पर क्या क्या जराइम किए हैं, जैसे उस सहाफ़ी औरत राहिला का कत्ल किया, और भी जुर्म किए होंगे। अगर मैं बयान दे दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्यों नहीं, हमें मुर्शिद के जराइम का सबूत दरकार है। तुम्हारा हमने को अचार नहीं डालना। बीतू का दिल भर गया था, इसलिए उसने जमील को छोड़ा और वो दीवार से टेक लगाकर हाँफने लगा। मैंने बीतू की तरफ देखा। इसने को चुगला है। इसी ने तो बताया कि राहिला का कत्ल खुर्रम ने किया है। बीतू बोला, पर यह हरामीपन कर रहा है, पूरा बात नहीं बता रहा था। फिर हमको गुस्सा दिलाया और हमने इसका मुंह खराब कर दिया। बीतू के मुक्कों ने जमील के मुंह पर कोई आधे दर्जन जख्म डाल दिए थे। उसकी एक आंख सूजन की वजह से बंद हो रही थी और दूसरी में खून उतरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि उनसे अब बयान हासिल कर लिया जाए। मैं बीतू और सफ़ीर को बाहर लाया। इनसे बयान हासिल करना है, लेकिन पहले इनकी हालत ठीक करना होगी, वरना वीडियो में तैयार किया हुआ बयान साफ तशद्दुद की मदद से हासिल किया हुआ नजर आएगा। इसमें तो कई दिन लग जाएंगे। मुन्ने ने दूसरे का हुलिया कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। खुर्रम का हुलिया किसी कदर बेहतर है। उसे खाने पीने को दो और कोई दवा भी दो, उसकी हालत जल्द बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर खा पी कर वो अपनी बात पर अड़ गया तो? उसका इलाज है, जमील को कुर्बान कर देंगे। उसके अंजाम से वो इबरत पकड़ कर मान जाएगा। जैसा तुम कहो, लेकिन इस बयान को कहाँ इस्तेमाल करोगे? अदालतों में इस किस्म की चीज़ों को तस्लीम नहीं किया जाता।
لیکن عدالت انہیں بالکل نظر انداز بھی نہیں کرتی ہے. حالات اور واقعات کی کڑیاں ملا کر ایک نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے. ان سے بیان حاصل کرنے کی تیاری کرو. ہم انہیں زیادہ دن یہاں نہیں رکھ سکتے. سفیر نے خرم کو دوسرے صاف ستھرے کپڑے دیے اور اسے اپنے زخم صاف کرنے کا موقع بھی فراہم کیا. باہر لا کر اسے کھانے پینے کو بھی دیا گیا. پھر سفیر نے اسے کچھ دوائیں دی اور ایک اینٹی بایوٹک انجیکشن لگا دیا تاکہ اس کے زخم کی تکلیف کم ہو. جمیل کو اس سلسلے میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا. 2 دن سے اسے کھانے اور پینے کو کچھ نہیں دیا گیا تھا اور پیاس سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی. ایسا ضروری تھا تاکہ خرم عبرت پکڑتا رہے اور اسے احساس رہے کہ کسی قسم کے انکار کی صورت میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ڈیجیٹل کیمرہ نہیں تھا لیکن آئی فون میں بہترین قسم کا میگا پکسل کیمرہ موجود تھا جو ہائی ڈیفینیشن مووی بھی بنا سکتا تھا اور اس کے اندر کئی GB کی میموری تھی جس میں یہ مووی بآسانی محفوظ کی جا سکتی تھی. میں نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. ریکارڈنگ اسی کمرے میں کی جانی تھی کیونکہ یہاں سوا خالی دیواروں پر کچھ نہ تھا. دیواروں پر آف وائٹ میٹ فنش پینٹ تھا. اگرچہ دیواروں پر خون کے دھبے آ گئے تھے لیکن کسی ڈٹرجنٹ ملے پانی اور کپڑے سے انہیں بآسانی صاف کیا جا سکتا تھا. خرم کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور آئی فون کو مووی ریکارڈنگ پر سیٹ کر کے ایک اسٹول پر رکھ دیا گیا. اس سے بہت واضح اور بغیر حرکت کے مووی بن رہی تھی. تیز روشنی والا بلب آئی فون کے پیچھے تھا اس لیے خرم پوری طرح واضح تھا. آئی فون میں آواز کے ریکارڈنگ کا بھی سسٹم تھا. میں نے آواز بدل کر خرم سے پہلا سوال کیا. تم نے راحیلہ کو پہلی بار کب دیکھا؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری. جب وہ مرشد ہاؤس میں تھی. تم نے دیکھا تو اس وقت وہ کیسی حالت میں تھی؟ بے ہوش تھی اور اس کے سارے کپڑے پھٹ گئے تھے. کیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ لگا تو ایسے ہی تھا لیکن میں نے اپنی آنکھ سے کچھ نہیں دیکھا تھا. تم مرشد کے لیے کیا کام کرتے ہو؟ جو مرشد بادشاہ کہیں. اگر وہ کہے کہ کسی کو قتل کرنا ہے, کسی عورت کو اغوا کر کے لانا ہے یا کسی کا گھر جلا دینا ہے تو تم یہ سب بھی کرتے ہو؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں کیونکہ اگر وہ اقرار کرتا تو ایک طرف قانون کے شکنجے میں اس کی گردن پھنستی تو دوسری طرف مرشد اسے نہ بخشتا. بلکہ قانون سے تو شاید وہ بچ جاتا لیکن مرشد اسے اس کے گھر والوں سمیت نمونہ عبرت بنا دیتا. مگر وہ جواب دینے سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. مجبوراً اس نے سر ہلایا. جی وہ جو بھی کہیں مجھے کرنا ہوتا ہے. تمہارا کام مرشد ہاؤس سے باہر ہوتا ہے. اس دن تمہیں اندر کیوں بلایا گیا تھا؟ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس عورت کو. کس عورت کو؟ نام لو. راحیلہ کو ٹھکانے لگانا ہے. اس نے بمشکل کہا. تمہیں کس نے حکم دیا تھا اس قتل کا؟ اس بار اس نے تھوک نکلا اور کئی سیکنڈ کی کوشش کے بعد بولا. مرشد بادشاہ نے. یہ مرشد بادشاہ کون ہے؟ اس نے تعجب سے کہا. جناب سارا زمانہ جانتا ہے کہ مرشد بادشاہ کون ہے. اس کا اصل اور پورا نام بتاؤ. سید مرشد علی ولد سید مستفید علی. خرم نے جواب دیا. وہ سمجھا نہیں تھا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا تھا. میں اس بیان کو عدالتی نقطہ نظر سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ مرشد کا وکیل اس میں سقم تلاش نہ کر سکے. میں نے مرشد ہاؤس کا پتہ پوچھا تو اس نے وہ بھی فر بتا دیا. پھر میں اصل سوال کی طرف آیا. مرشد نے اس صحافی عورت راحیلہ کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ یہ تو وہی جانتے تھے. وہ بس حکم دیتے ہیں. ہمارا کام تعمیل کرنا ہوتا ہے. تو تم نے حکم کی تعمیل کی اور اس مظلوم عورت کا گلا دبا کر اسے ہلاک کر دیا. مجبوری تھی جی. مرشد بادشاہ کا حکم تھا. واضح الفاظ سے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. میں نے اس کا گلا دبا کر اسے ہلاک کر دیا تھا. اس سے زیادہ صاف اور کیا بتاؤں؟ راحیلہ کی لاش کا کیا ہوا تھا؟ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں. وہ فاضلی لے گیا تھا. میں چونکا. یعنی فاضلی اس معاملے میں بھی ملوث تھا. میں نے بیان مضبوط کرنے کے لیے اس سے مزید سوالات کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ذکر راحیلہ اور مرشد کا ہی کیا جا رہا ہے. تقریباً 20 منٹ کی ریکارڈنگ تھی. کام مکمل کر کے ہم باہر آئے اور آئی فون پر ہی ریکارڈنگ چیک کی. سب کچھ بہترین طریقے سے ریکارڈ ہوا تھا. اب ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت تھی تاکہ CDs پر اس بیان کی کاپیاں بنا سکیں. لیکن یہاں کمپیوٹر نہیں تھا. وہ عبداللہ والی کوٹھی میں تھا. میں نے عبداللہ کو کال کی. ہم نے مرشد کے ایک آدمی سے بیان حاصل کر لیا ہے اور اسے مووی کی صورت میں ریکارڈ کر لیا ہے. کیسا بیان؟ میں نے اسے مختصراً بتایا تو وہ خوش ہو گیا. یہ کام کی چیز ہاتھ آئی نا. تم ایسا کرو اس مووی کی کئی کاپیاں بنا لو. یہاں کمپیوٹر نہیں ہے. میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے. میں وہ بھیج دیتا ہوں. نہیں, اس کے بجائے USB کے ساتھ اپنا آدمی بھیجو. میں چاہتا ہوں تمہارے بنگلے میں موجود کمپیوٹر کا ماہر اس مووی کو مزید بہتر اور مختصر کر دے کیونکہ آئی فون میں اس کا خاصا بڑا سائز آیا ہے اور پھر اسے پوری طرح چیک کرنے کے بعد CD یا DVD پر منتقل کر دے. میں سمجھ گیا. میں وسیم صاحب کے ساتھ ذرا مصروف تھا اس لیے گاڑی اور بائک بھی نہیں بھیج سکا. اب دونوں ایک ساتھ بھیج رہا ہوں. وسیم کہاں ہے؟ میرے ساتھ ہیں. بات کرانا ذرا. عبداللہ نے موبائل وسیم کو دے دیا. کیا ہو رہا ہے؟ کمانڈ سینٹر کے لیے حالات کا انتخاب کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر میں ایاز کے ساتھ وین دیکھنے کے لیے جانا ہے. ایاز یہاں ہے؟ نہیں, وہ باہر ہے. مجھے باہر سے پک کرے گا. میرے ساتھی سمجھدار تھے. وہ بلا وجہ عبداللہ کی کوٹھی کی طرف جانے سے گریز کرتے تھے تاکہ دشمن کی وہاں تک رسائی کا اندیشہ کم سے کم رہے. کال گرل والے معاملے کا کیا بنا؟
اس کی نگرانی ہو رہی ہے، جیسی وہ باہر نکلے گی اسے اٹھا لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے اسے بھی اسی ٹھکانے پر لے آؤ، یہاں خاصی گنجائش ہے اور پوچھ گچھ میں بھی آسانی رہتی ہے۔ جی یہی مناسب ہوگا۔ وسیم نے کہا تو میں نے اسے مرشد کے آدمی سے حاصل شدہ اقبالی بیان کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی خوش ہو گیا۔ یہ تو زبردست کام ہو گیا جناب، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ لیکن زیادہ خوش فہمی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مرشد فی الحال بہت طاقتور اور بارسوخ ہے، لیکن جناب کبھی نہ کبھی تو اونٹ پہاڑ تلے آئے گا نا۔ ہاں، شیلا کے معاملے کا کیا بنا؟ وسیم نے پوچھا۔ اس کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جس کی مدد سے بینک میں داخل ہو کر کارروائی کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس سے پلان نکلوا لیں، لیکن اس پر اعتماد نہ کریں۔ اعتماد تو بالکل نہیں ہے، لیکن یہ بہت شاطر عورت ہے، آج بھی ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ میں نے وسیم کو بتایا کہ شیلا کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے کیا حرکت کی تھی۔ پھر اس سے بات کر کے میں نے موبائل بند کر دیا۔ مجھے خیال آیا اور میں نے عبداللہ کو کال کی۔ یار اپنے آدمی سے کہنا کھانے کے لیے بھی کچھ لیتا ہے، ابھی تک دوپہر کا کھانا کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، ہم تو بھوک سے فوت ہونے والا ہے۔ بیتو نے دور سے چلا کر کہا۔ عبداللہ ہنس پڑا۔ آپ فکر نہ کریں، یہاں ٹفن پیک ہو رہے ہیں، آج خواتین نے زبردست لنچ بنایا ہے۔ فون بند کر کے میں نے بیتو کو خوشخبری سنائی تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ شوبی، قسم سے باہر کا کھانا کھا کر میرا منہ تر گیا، کتنے دن بعد دیدی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ملے گا۔ بیٹا اگر مونا نے بنایا نا تو یہ منہ بالکل ہی اتر جائے گا، تمہیں ابھی اس کے ہاتھوں کے کھانوں کا تجربہ نہیں ہے۔ سفیر نے کہا۔ یار کیوں جھوٹ بول رہا ہے، اتنا اچھا تو بناتی ہے، شادی سے پہلے تو کھانے کے لیے مرا جاتا تھا، ہر روز اس کے گھر ڈنر کرنے پر مصر ہوتا تھا۔ یار وہ شادی سے پہلے کا دور تھا، اس وقت وہ ابلا ہوا چمڑا بھی کھانے کو پیش کرتی نا تو میں خوشی خوشی کھا جاتا، لیکن میں ابلا ہوا چمڑا کسی صورت نہیں کھا سکتا۔ مجھے یاد ہے وہ اس وقت بھی بہت اچھا کھانا بناتی تھی، اگرچہ اسے سب بنانا نہیں آتا تھا۔ بس بھائی شادی ہوتے وہ سب بھول گئی۔ سفیر نے سر دھا بھری تو بیتو فکر مند نظر آنے لگا۔ اس نے فوراً سعدی کا نمبر ملایا۔ دیدی ہم بات کرتا ہے، آج کھانا کس نے بنایا؟ ہاں ہم ٹھیک ہے، ہم کھانے کا پوچھ رہے ہیں۔ اچھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مرے مرے انداز میں کہا، پلاؤ مونا دیدی نے بنایا اور بروسٹ بھی، صرف شامی کباب آپ نے بنایا۔ اس نے فون بند کر کے ہماری طرف دیکھا۔ ہم صرف شامی کباب کھا کر گزارا کرے گا؟ یہ میری بیوی کی توہین ہے، تمہیں پلاؤ اور بروسٹ بھی کھانا ہوگا۔ اچھا تو ہم چکھ لے گا۔ یار پہلے خود ہی کہہ کر اس بیچارے کو ڈرا دیا اور اب اپنے بیوی کا ہاتھ کا بنا کھانا کھلانے پر اصرار کر رہے ہو۔ ہاں آپ خود کھائے گا، بیوی آپ کا ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، مجبور آپ ہے۔ یہ تو تم نے پتہ کی بات کی ہے مننے، میں تو واقعی مجبور ہوں، لیکن تم سب آزاد مرد ہو۔ سفیر نے سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ کے آدمی کار اور بائک لے کر آ گئے۔ کار وٹس تھی اور بائک وہی تھی جو میں نے ایاز کے ساتھ جا کر لی تھی۔ وہ کھانوں سے بھرے کئی ٹفن بھی لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پیغام دیا، یہ ٹفن واپس چاہیے، دوبارہ کھانا بھیجنے کے کام آئیں گے۔ بیتو اور سفیر نے لے جا کر کھانا دوسرے برتنوں میں منتقل کیا اور سگڑ بیویوں کی طرح صرف وہی نکالا جو ابھی کھانا تھا، باقی فریج میں رکھ دیا۔ وہ یو ایس بی لائے تھے جسے آئی فون سے لگا کر مووی اس میں کاپی کی۔ یو ایس بی اور خالی ٹفن لے کر وہ ٹیکسی میں رخصت ہو گئے جسے وہ راستے سے ساتھ لیتے آئے تھے۔ ان کے جاتے ہی ہم کھانے پر ٹوٹ پڑے کیونکہ سب کا بھوک سے برا حال تھا۔ خلاف توقع پلاؤ اور بروسٹ سب سے مزے کا ثابت ہوا کیونکہ وہ سعدیہ نے بنایا تھا، اور شامی کباب مناسب تھے، یہ شاہین نے تیار کیے تھے۔ مونا نے متنجن بنایا تھا اور یہ بھی شاندار تھا۔ کھانے کے دوران مجھے خیال آیا اور میں نے بیتو سے ایک ٹرے منگوا کر اس میں تھوڑی تھوڑی ہر چیز نکالی اور اسے شیلا کو بھی بھجوا دیا۔ اسے یقیناً بھوک لگی ہوگی۔ البتہ قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کے لیے فی الحال فاقہ ہی مناسب ہوگا کیونکہ ان سے ابھی اور بھی بہت کچھ اگلوانا تھا۔ بیتو خوش تھا۔ اس نے جوابی کارروائی کے طور پر متنجن کو فضول قرار دیا کیونکہ وہ مونا نے بنایا تھا۔ اس پر دونوں کی ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی، ہلکی پھلکی اس لیے کہ کھا پی کر دونوں پر ہی خمار طاری ہونے لگا تھا۔ بیتو کمبل لے کر وہیں صوفے پر لیٹ گیا اور سفیر نے پہلے فلور کے بیڈ روم کا رخ کیا۔ میں نے کھانے میں ہاتھ ہلکا رکھا تھا۔ صابر صبح وسیم کے ساتھ چلا گیا تھا، اس لیے اب یہاں بس ہم تین تھے۔ شہلا اور قیدیوں کی نگرانی کے لیے کسی نہ کسی کا جاگتے رہنا ضروری تھا۔ میں نے 2 کپ کافی تیار کی اور شہلا کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ بھی کھانا کھانے کے بعد کمبل میں دبکی اونگ رہی تھی۔ اس نے نہا دھو کر کپڑے بدل لیے تھے۔ کیا خیال ہے اب کام کی بات کی جائے؟ میں نے اندر آ کر بلند آواز میں کہا۔ تو کرو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ میں نے کافی کا دوسرا مگ بستر کے سرانے رکھ دیا۔ شیلا مجھے تمہارا پلان چاہیے، ہم بینک میں کس طرح بہت آسانی سے گھس سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کافی کا مگ تھام دیا۔ اف، کتنے دنوں کے بعد اچھی کافی نصیب ہوئی ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ جواب بہت سادہ ہے، تم میری مدد سے بینک میں داخل ہو سکتے ہو کیونکہ تم نے اندر کے حفاظتی انتظامات دیکھ لیے ہوں گے۔
کوئی باہر موجود گارڈز پر قابو پا لے تب بھی وہ بینک کے سیف روم اور لاکرز والے حصے میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اندر شاہد یا اس کی جگہ کوئی دوسرا سیکیورٹی سپروائزر ہوتا ہے۔ وہ باہر گڑبڑ محسوس کرتے پولیس کو کال کر دے گا اور الارم بجا دے گا۔ اس کے حصے میں اسی وقت داخل ہوا جا سکتا ہے جب وہ اندر سے لاک کھول دے۔ یہ لاک کون کھلوائے گا؟ میں۔ اس نے خاص پوز بناتے ہوئے اپنے سینے پر ایک ادا سے انگلی رکھی۔ میں نے لاہور پڑھی۔ کیوں؟ کیا میں یہ کام نہیں کر سکتی؟ تم کیا نہیں کر سکتی؟ لیکن خدا کے لیے اس وقت اپنی توجہ صرف پلان پر رکھو۔ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو بہت وقت ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تاخیر سے یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ فتح خان کے علم میں یہ لاکر ہے اور وہ وہاں خود جا کر براہ راست کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ خود نہ کرے تب بھی ہماری راہ میں روڑے تو اٹکا سکتا ہے نا۔ فتح خان کا ذکر سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ وہ کیسے؟ بہت آسان ہے۔ وہ بینک انتظامیہ کو لاکر کے بارے میں بتا دے گا اور ممکن ہے لاکر اور اس میں رکھی ہوئی اشیاء سرکاری تحویل میں لے لی جائیں۔ ہاں، اس کا تو خطرہ ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں جلد از جلد لاکر تک پہنچ جانا چاہیے، اور پلیز سیدھے ہو کر بیٹھو۔ شاعرہ سنجیدہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ اب بتاؤ یہ کام کب کرنا ہے؟ اصل میں مجھے قابل اعتماد ساتھی میسر نہیں تھے، ورنہ میں بہت پہلے کام کر چکی ہوتی۔ اس کام کے لیے کم سے کم 5 افراد کی ضرورت ہے۔ اب تمہیں ساتھی میسر ہے، تم ایک بار ہمیں بینک کے اندر پہنچاؤ گی، اس کے بعد کا کام ہمارا ہے۔ صرف ساتھی ہی نہیں بلکہ کچھ خاص اوزار بھی درکار ہوں گے۔ لاکر سخت ترین میٹل کے ہیں، لیکن یہ میٹل بہت زیادہ موٹی نہیں ہے، اسے ڈرل اور الیکٹرک آری کی مدد سے آسانی سے کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی مل جائیں گی۔ بس اتنا سا پلان ہے تمہارا؟ ہاں، میں نے کہا تھا نا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ بتاؤ اس سے سادہ پلان کوئی اور ہو سکتا ہے کیا؟ وہ فخریہ بولی۔ میں نے غور کیا اور پھر اعتراف۔ شاید نہیں۔ میں نے بہت محنت سے کام کیا ہے۔ ایک بار میں نے اندر پہنچ کر شاہد منظور کو قابو کر لیا تو اس کے بعد پھر رہ کیا جاتا ہے؟ 4 عدد گارڈز پھر بھی باقی رہ جائیں گے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تو پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ فائر کی صورت میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہے گا کہ لاکر کاٹ سکیں۔ میں نے اس کی ترکیب بھی سوچ لی ہے۔ میں کافی بنا کر لے جاؤں گی، اس میں بے ہوشی کی دوا ہوگی۔ اگر میں گارڈز کو کافی پیش کروں گی تو سردی کی وجہ سے وہ انکار نہیں کریں گے۔ ممکن ہے ان میں سے کسی کو کافی پسند نہ ہو اور وہ انکار کر دے۔ ارے تو تم لوگ کس مرض کی دوا ہو، جو ایک رہ جائے گا اسے تم قابو نہیں کر سکتے کیا؟ در حقیقت شعلہ کا منصوبہ بہترین تھا۔ بینک کے دفاعی انتظامات کا اس سے بہتر توڑ ممکن ہی نہ تھا۔ توڑ وہ پہلے کر چکی تھی، بس اب اسے عملی طور پر آزمانا تھا۔ میں نے جو سوالات کیے تھے وہ بائی دا وے تھے، کیونکہ اس قسم کے منصوبوں میں 100% درستگی ممکن ہی نہیں ہے۔ خطرے کا عنصر کم ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ ناکامی کے امکانات ہر حال میں موجود ہوتے ہیں۔ میں سسر چھیڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن تم شاہد کو اپنی بات ماننے پر کس طرح مجبور کرو گی؟ پستول کی مدد سے، بلکہ شاید اس کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ میں وہی کافی اسے بھی دوں گی، پھر بھی پستول لازمی ہوگا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ شعلہ کو اسلحہ دینا خطرے سے خالی نہیں تھا، وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تم کئی ہوگے اور میں ایک پستول سے سب کو تو ہینڈز اپ نہیں کرا سکتی نا۔ دوسرے میں وہاں کوئی حرکت کروں گی تو یہ پھنسنے والی بات ہوگی۔ مجھ پر بھروسہ کرو۔ شاید ایسا ہی کرنا پڑے، لیکن مجھے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو تم کہتے ہو تمہارے ساتھی بلا چوچرا اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے معاملات میں مشورہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک دماغ کے مقابلے میں کئی دماغ یقیناً زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ شعلہ کچھ فکر مند لگ رہی تھی۔ شہباز، مجھے بعض اوقات تم سے ڈر لگتا ہے۔ مجھ سے؟ میرے خیال میں تو میں نے شریف آدمی ہوں، اور خواتین کو مجھ سے ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو ڈر لگتا ہے۔ زمانہ ہی بدل گیا بھائی۔ پہلے خواتین مردوں کی بدماشی سے ڈرتی تھیں اور اب شرافت سے ڈرنے لگی ہیں۔ اوف اوف، میرا مطلب ہے کہیں تم لاکر میں موجود پروفیسر کا دوسرا اسٹف بھی میرے حوالے کرنے سے انکار نہ کر دو۔ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے صرف اپنے بریف کیس سے مطلب ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لاکر سے سوائے بریف کیس کا کچھ نہیں لوں گا۔ اب مجھے یقین آ گیا۔ ویسے بینک سے تم کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی جاؤں، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ بینک سے ہمارے راستے الگ ہوں گے۔ تو طے ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے 1-2 دن میں کارروائی کر لیں۔ تم شاید منظور سے رابطہ کس طرح کرو گی؟ میرے پاس اس کا نمبر ہے، صرف یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس کی شفٹ کب ہے۔ میں نے سوچا اور شعلہ سے شاہد کا حلیہ پوچھا۔ اس نے بڑی وضاحت سے اس کے بارے میں بتایا۔ اس کی سب سے اہم نشانی یہ تھی کہ وہ رنگڑا کر چلتا تھا۔ کسی زمانے میں اسے عرق النساء کا مرض ہو گیا تھا، جو علاج سے ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کی ٹانگ میں لنگ چھوڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، عورتوں کو شوقین لگتا ہے، مرض بھی کون سا ہوا ہے جس میں نساء آتا ہے؟ یہ اس کے کردار میں بھی لنگ چھوڑ گیا ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، عورتوں کا شوقین ہے، بلکہ ترسا ہوا ہے۔ خوبصورت عورت دیکھتی ہے اس کی عقل گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے، جیسا کہ تمہارے کیس میں ہوا۔ یقین کرو،
اگر اس کی جگہ کوئی ذرا بھی مضبوط کردار کا آدمی ہوتا تو مجھے کبھی بینک کے اس حصے میں آنے کی اجازت نہ دیتا، لیکن وہ ایسے ہی ٹھرکی ہے، بس میری آواز سن لے، بستر مرگ پر پڑا ہوگا نا تو وہاں بھی مجھے بلا لے گا۔ میں نے شائلہ کو افسوس سے دیکھا، پھر میں اپنا مگ لے کر اس کے کمرے سے باہر آیا تو مجھے اپنا دل بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ بیتو اور سفیر سو رہے تھے۔ میں نے کافی کے مگ کچن میں رکھے اور باہر صحن میں آ گیا۔ سورج کی روشنی اپنے آخری دموں پر تھی۔ کچھ دیر بعد اندھیرا چھا جاتا اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا۔ صحن میں سردی تھی کیونکہ سورج مغرب کی طرف جھکنے سے یہ حصہ سائے میں آ گیا تھا۔ سابق مالک نے یہاں کچھ پودے لگائے تھے جو دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا گئے تھے۔ ایک نارنگی اور ایک عدد لوکارٹ کا درخت لگا تھا۔ دونوں پانی کی کمی سے سوکھے کا شکار ہو رہے تھے کیونکہ ڈھلان ہونے کی وجہ سے بارشوں کا پانی بھی تیزی سے بہہ جاتا تھا اور ان کو پانی بہت کم ملتا تھا۔ میں نے صحن میں لگے نل کے اور پائپ کی مدد سے انہیں پانی دیا۔